بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن خانپور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں، آپ سیاستدان ہیں، سینئر قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف خان صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ اگر ہم صدر کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ 5 دفعہ صدر بار ایسوسی ایشن خانپور ہیں اور اب بھی 2022 اور 23 کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں۔ آپ امیدوار MPA بھی ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، سر کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آپ کا سب سے پہلے سر آپ کو مبارکباد، 5ویں دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں آپ۔ سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابتدائی تعلیم باغوبار گورنمنٹ ہائی اسکول باغوبار سے کی، میٹرک میں نے وہاں سے کیا۔ پھر میں نے FA خانپور ٹی کالج سے کیا۔ جی سر۔ BA میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا اور اس کے بعد لا میں نے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور سے کیا۔ ٹھیک۔ اچھا جناب، یہ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ نہ تو والد صاحب نے کہا، نہ مجھے کوئی خاص شوق تھا اس وکالت کا۔ اچھا سر۔ سیاسی جراثیم تھے، اچھا۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ لا ضروری ہے، لا کر لینا چاہیے، سو میں نے LLB کر لی۔ ٹھیک۔ سر، ایز اے سینئر قانون دان آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ کسی بھی خالی وکیل کی بات نہیں ہے، کسی بھی شعبے میں اگر آپ مقام چاہتے ہو جی۔ تو وہاں سب سے پہلے دیانتداری، لائلٹی، اپنے پروفیشن سے، اپنے کام سے، محنت، لگن بنیادی فلسفہ ہے بالکل کسی بھی کامیابی کے لیے۔ بالکل۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے ظاہر ہے ایک پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، جی۔ وہ اگر اپنا پازیٹیو رول ادا کرے تو کسی بھی معاشرے میں وہ ایک پازیٹیو تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس کا ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے، لا نوئنگ بندہ ہوتا ہے، ظاہر ہے لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں۔ تو اگر وہ چاہتا ہے دیانتداری سے تو ظاہر ہے پازیٹیو اس میں رول اس کا ہو سکتا ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے۔ بالکل۔ سر، پاکستان میں رول آف لا کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑی بدقسمتی جو اس ملک کی ہے وہ یہاں رول آف لا کی بالادستی نہیں ہے، جو بیسک ضرورت ہے۔ جی۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ذہن ہے، کنسیپٹ ہے کہ معاشرے کی ترقی، ملک کی ترقی معیشت پہ ہے، حالانکہ اسلامی اصول یہ ہے کہ جہاں عدل و انصاف ہوگا وہ معاشرہ، وہ ملک ترقی کرے گا۔ ٹھیک۔ تو اس چیز کا فقدان ہے، بیسک ضرورت ہے، نیڈ ہے اس معاشرے کی، اس ملک کی، رول آف لا کی بالادستی۔ ٹھیک۔ ماشاء اللہ، آپ 5ویں دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ وکلا برادری نے آپ کو 5ویں دفعہ منتخب کیا ہے۔ وکلا برادری کا آپ کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ میرے پاس اپنی بار کے وکلا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ 5ویں بار اعتماد کیا، اور میری یہ کوشش ہے، میں اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ میں ان کی امیدوں پہ پورا اتر سکوں۔ ٹھیک۔ سر، خانپور بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ خانپور بار کے مسائل، بیسک جو مسئلہ ہے یہاں وہ ہے وکلا کے چیمبرز کا۔ چیمبر کا یہاں فقدان ہے، اسٹرینتھ ماشاءاللہ بڑھ گئی ہے، سپیس یہاں تھوڑی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو وہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو وکلا کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھو حل ہو جائے گا۔ آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ میں کرمنل کی کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ اوورآل ایز اے قانون دان، ایز اے سیاست دان، خانپور تحصیل کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ پورے ملک کی طرح، پورے صوبے کی طرح یہاں بھی بیسک مسائل وہی ہیں،
مطلب سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے. وہ تمام اداروں میں، چاہے وہ پولیس ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، وابڈا ہو، وہ ہماری جڑوں میں کو کھوکھلا کر رہی ہے. ہم بطور قوم، میں یہ کہتا ہوں کہ بطور قوم ہم کرپٹ ہیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ یہ لاگو نہ ہو، دوسرے سارے ٹھیک ہو جائیں. ضرورت یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر ہم اگلی معاشرے کی بات کریں. ٹھیک. ایسا قانون دان کرپشن کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ آپ کی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیانتدار لوگ چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے. قانون تو ہے، امپلیمنٹ نہیں ہے، امپلیمنٹ کرنے والے نہیں ہیں. احساس چاہیے، خدا کا خوف چاہیے. باقی باتیں ہیں کہ یہ کر دو، وہ کر دو، یہ قانون بنا لو، وہ بنا لو. قانون ہے، لا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہے. ٹھیک. آپ اپنے اس دور میں بار اور بینچ کے تعلقات کو کس طرح مینٹین رکھیں گے؟ الحمدللہ میں نے اپنے سابقہ دوار میں بھی جی. بینچ سے اچھے تعلق رکھے. یہ باہمی احترام کا رشتہ ہے، ہم نے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے. ہم نے جج صاحبان سے بھی یہی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وکلاء کا احترام، ان کا ڈیو رسپیکٹ آپ دو گے تو ہم اس سے بڑھ کے آپ کو دیں گے. الحمدللہ سموتھلی چل رہا ہے نظام. ٹھیک. پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ سست روی کا شکار سب سے پہلی بات تو پروسیجر کی ہے. جو ایک طریقہ کار آئین میں، قانون میں دیا ہوا ہے، اس کو فالو کرنا عدلیہ کے لیے ضروری ہے. اس میں اگر زیادہ سپیڈ سے کام کریں گے تو پھر بھی خدشات ہیں کہ وہ اس طریقے سے انصاف نہ ہو سکے، انصاف کا قتل ہو. کیونکہ اس میں تمام پہلو کو بغور جائزہ لینا، تمام ایویڈنس کلیکٹ کرنی، وہ بیسک نیڈ ہے. اگر اس کے بغیر کوئی فیصلہ کیا جائے گا، جلدی میں تو شاید ہو جائے، سپیڈی تو شاید ہو جائے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے شاید نہیں ہو سکتے. ٹھیک. سر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے ایز اے قانون دان؟ آپ کی کیا تجویز ہے؟ ابھی جو نظام ہے وہ تو میں یہ کہوں، اگر میری نظر میں دیکھا جائے تو وہ تو بالکل ہی ایک باعث ہے گروپنگ، لابنگ کی بنا پہ ہو رہا ہے. وہاں بھی میرٹ بہت ضروری ہے. ہائی کورٹ کے جج کے لیے کم از کم کوئی ایگزامینیشن، کوئی ٹیسٹ ضروری ہونا چاہیے. باقی تو نظام جو بھی ہے وہ ہونا چاہیے، جو نہیں. سر، ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ مہنگائی تو خیر دنیا میں اوورال بڑھ رہی ہے، لیکن اگر اب دیکھا جائے، اگر میں یہ بات کروں، شاید لوگ مجھ سے متفق نہ ہوں، عام آدمی کو اس سے غرض بھی خیر نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے، کس کے دور میں ہوئی ہے، بس مہنگائی ہوئی ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، یہ اس پہ نہیں جاتا. یہ کچھ سابقہ حکومتوں کے جی. کرتوت ہیں، کچھ ان سے بھی نہیں سنبھل رہا. ٹھیک ہے جی. کچھ ہماری عوام جو ہے وہ ذاتی حد تک منافع خوری، سٹوریج، بلیک کرنا، یہ ہماری طبیعت میں شامل ہو گیا. اس کی وجہ سے مصنوعی مہنگائی بھی ہے. ٹھیک. اس پہ بہرحال گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے، سختی سے کرنا چاہیے، تاکہ عام آدمی کو سب کا سانس آئے. ٹھیک. سر، ایز اے قانون دان، پاکستان کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ سیاسی صورتحال بڑی گمگیر ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا رحم کرے. کوئی اچھے حکمران جو بھی اس ملک کی خدمت کر سکتے ہوں، جن میں جذبہ ہو خدمت کا. میرے خیال میں سب کو بل بیٹھنا چاہیے. اس وقت پراورٹی ملک ہونا چاہیے. سیاست ہوتی رہے گی، بٹ ملک ہوگا، سیاست ہوگی. ملک نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے، تو سیاست بھی کسی اس میں کام نہیں آئے گی. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہتری کی گنجائش ہے، بے شک ہے. ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں ماشاء اللہ محنتی ہیں، ذہین ہیں، لیکن رہنمائی کی اچھے تعلیمی اداروں کی بہرحال ضرورت ہے. اچھا نظام چاہیے، اچھے ادارے چاہیے.
ٹھیک، ماشاء اللہ آپ ایم پی اے کے امیدوار ہیں، آپ کس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ میرا سابقہ حلقہ تو 289 تھا، آج کل 258 ہے. ٹھیک، تو اگر پارٹی مجھ پہ اعتماد کرے گی اور یہ ٹکٹ دے گی تو میں انشاءاللہ ضرور کنٹیسٹ کروں گا. جب آپ ایم پی اے بن جائیں گے تو مین آپ کا کیا فوکس ہوگا اپنے حلقے کے لیے، عوام کے لیے کیا اصلاحات کروائیں گے؟ ظاہر ہے کسی بھی نمائندے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عوام کی فلاح کے لیے کام کرے، ان کی بہتری کے لیے کام کرے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی ہیلتھ پہ کام کرے. باقی یہ جو ترقیاتی کام ہے، سڑکیں نالیاں، یہ تو بہرحال یہ بھی ضرورت ہے، یہ ایک ایکسٹرا اضافی بات ہے. بیسک چیزیں تعلیم اور ہیلتھ ہے، اس پہ ضرورت بھی ہے اس معاشرے میں، اس ہمارے حلقے میں، شہر میں. آنے والے الیکشن میں کون سی پارٹی حکومت بنا پائے گی، آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میری خواہش تو یہی ہے کہ مسلم نون اقتدار میں آئے، میاں نواز شریف قیادت کریں اس ملک کی. ماضی میں بھی انہوں نے اندھیروں سے نکالا تھا، اب بھی انشاءاللہ وہی نکالیں گے، لیکن لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ شاید کولیشن ہی کو بنے، سنگل پارٹی میجورٹی شاید نہ ہی ہو جو بظاہر لگ رہا ہے. ٹھیک، میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس ملک میں جو دستیاب لیڈرشپ ہے، جی، میری نظر میں میاں صاحب کے مقابلے پائے کا کوئی لیڈر نہیں ہے. وہی اس ملک کو اندھیروں سے نکال سکتے ہیں، ان کا ماضی گواہ ہے. جو کچھ انہوں نے اس ملک کے لیے ماضی میں کیا اس کو سامنے رکھیں تو بلا شبہ میاں صاحب کی قیادت جو ہے وہ بے مثال ہے. آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے؟ فی الحال تو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. بہرحال الٹیمیٹلی الیکشن تو ہونا ہی ہے. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی جو ہے وہ ہر بندے کی نظر میں اپنی ایک سوچ ہے، زاویہ ہے، خیال ہے. میری نظر میں پیسہ پا لینا، عہدہ پا لینا، شاید یہ لوگوں کی نظر میں کامیابی ہوتی ہو. میں کہتا ہوں جو اللہ کی مخلوق کو راضی کر لے، نیک نامی کما لے، اس کا دل مطمئن ہو، وہ کامیاب ہو. ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ والدین کی دعاؤں کے بغیر تو سروائیو کرنا یا کوئی مقام پانا میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے. والدین کی دعائیں تو ہمیشہ میرے ساتھ رہی. ظاہر ہے والدین ان کے بعد اساتذہ کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے، ان کا رول ہوتا ہے تربیت میں انسان کی. ان کے بغیر بھی انسان نامکمل ہے، ان کی رہنمائی کے بغیر. اور جہاں تک دوستوں کی بات ہے، جس بندے کے سنسیئر دوست نہیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سروائیو کر سکتا ہے. ٹھیک، سر آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ ٹورزم کا کوئی ایسا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اپنا شہر خانپور ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمع ہی نہیں، تو لاہور. ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ شاید پہلے بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا. جی، میرا وہی جواب ہے کہ سادہ بندہ ہوں، سادہ غذا کھاتا ہوں، جو اچھا مل جائے. موسٹلی مٹن کوئی اچھا بنا ہو تو میں. ٹھیک، آپ کی زندگی میں آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل کس کو سمجھتے ہیں؟ سیاسی آئیڈیل تو میاں نواز شریف صاحب ہیں، ٹھیک، وہی لیڈر ہیں، وہی آئیڈیل ہے. ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے صدر بار ایسوسی ایشن خانپور آپ کا کیا پیغام ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وکلا کو میرا پیغام یہ ہے کہ محنت، دیانت، پیشے سے لائلٹی بیسک چیز ہے. جی، عام معاشرے کو امن، بھائی چارہ، محبتیں بانٹیں، محبتیں دیں، محبتیں لیں، ٹھیک، یہی سرمایہ ہے. اور اپنے حلقے کی عوام کو ایز اے امیدوار ایم پی اے کیا پیغام؟ حلقے کی عوام کو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر آن میرٹ فیصلہ کریں،
کہ کون ان کا حق نمائندگی ادا کر سکتا ہے، ان کی بہتر خدمت کر سکتا ہے، ذات پات زبان کے تعصب سے نکل کر میرٹ پر انتخاب کریں، اس میں ہی ملک کی بہتری ہے، اس میں ہی اس عوام کی بہتری ہے۔ بالکل، بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔